روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے، ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھکاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو۔ آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کہ کیا بائبل ہمیں روزے کے بارے میں تعلیمات دیتی ہے، رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے۔ اس بات پہ آج ہم غور کریں گے، اور اس سلسلے کو آج ہم نے شروع کیا ہے سنڈے کے دن سے، اور ہم مسلسل اس سلسلے کو ہر ٹاپک میں جو ہے علیحدہ علیحدہ ٹاپک کے ساتھ اس کو بیان کریں گے اور سیکھیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روزہ لفظ جو ہے یہ عبرانی زبان کے لفظ صوم سے ماخذ ہے اور اس سے تعلق رکھتا ہے، اس سے نکلا ہے۔ اور جب ہم بائبل میں دیکھتے ہیں تو بائبل کے اندر جو ہے، جمعے والے دن ہم نے جس بات کو سیکھا تھا کہ بائبل کے اندر شریعت کی 5 کتابوں کے اندر لفظ روزہ جو ہے وہ نہیں ملتا ہمیں، اور وہاں پہ اگر کوئی لفظ ملتے ہیں تو فاقہ کرنا، اپنی جان کو دکھ دینا، ایسے لفظ جو ہیں ہمیں بائبل کے اندر سے ملتے ہیں۔ اور جب ہم بائبل کے اندر سے دیکھتے ہیں تو اس بات کو ہم مد نظر رکھتے ہیں کہ قضاہت کی کتاب، جسے قاضیوں کی کتاب کہا جاتا ہے، اس کے اندر پہلی دفعہ جو ہے روزہ متعارف کروایا گیا تھا، اس لفظ روزے کو متعارف کروایا گیا، اور یہ غالباً 1400 کافمین کے اندر جو ہے اس لفظ کو متعارف کروایا گیا روزے کو۔ اور اس سے پہلے اپنی جان کو دکھ دینا، فاقہ کرنا، ایسے لفظ جو تھے استعمال ہوتے تھے۔ اور جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو ایک بڑا لمبا سلسلہ، وہ روزہ جو یہودیوں پہ فرض تھا، کفارے کا روزہ، اور وہ روزے جو بعد میں اس کے اندر اڈاپٹ کر لیے گئے، ساتھ ان کے لگا دیے گئے، اور وہ روزے جو بزرگوں کی روایات پر مبنی تھے، ان کو بھی ہم نے پچھلے جمعے دیکھا۔ اور آج ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ کیا روزہ جو ہے بائبل کے اندر جو ہے وہ اپنا معیار رکھتا ہے، کیا بائبل اسے روزے کو اپنا معیار بتاتی ہے، یا بائبل کے اندر وہ حوالہ جات موجود ہیں کہ جو بائبل کے روزے کے معیار کو اونچا کریں۔ آج ہم ان باتوں کو سیکھیں گے، اور سب سے پہلے ہم 6 باتوں کو جو ہے مد نظر رکھیں گے، اور 6 باتیں جو ہیں وہ روزے کے معیار پہ جو ہے وہ قائم رکھتی ہیں، اور وہ ہم پہ فرض ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں، جیسے یہاں کتاب مقدس میں یسایہ ہمیں کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کس لیے روزے رکھیں جب کہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب کہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو، اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو، اور دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا اور رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو، بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر چھاؤں کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ اور آج ہم اس کے اندر جو جن باتوں کو سیکھیں گے، وہ کیا بائبل ہمیں روزے کا معیار بتاتی ہے کہ روزے کے اندر جو جست موجود ہے، جو روزے کے اندر باتیں موجود ہیں، ان کے بارے میں ہمیں بائبل آگاہ کرتی ہے۔ اور جب ہم
پہلی بات کو دیکھتے ہیں، اور پہلی بات ہمیں جو ہے وہ استثنا کی کتاب کے اندر ملتی ہے، اور استثنا 9:9 جب ہم پڑھتے ہیں تو پہلی بات جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے خوراک سے سخت پرہیزگاری۔ جو لوگ آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح لوگ جو ہے آج کا پکا ہوا کھاتے نہیں ہیں اور فروٹ وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور وہ اپنی غذا کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جو چیز آگ کے اوپر پکی ہوئی ہو اس کو کھانا جو ہے وہ مسیحوں کے لیے درست نہیں ہے، اور مسیح لوگ جو ہے ایسی غذا کو جو ہے وہ استعمال میں نہیں لاتے، اور ہر چیز باقی پانی استعمال کرتے ہیں، فروٹ استعمال کر لیتے ہیں، اور روزہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے۔ اور جب ہم کوئی بھی میرے ساتھ پڑھنے میں استثنا 9:9 میں رہنمائی کر سکتا ہے، اور اس حوالے کو پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں کہ کلام خدا ہمیں کیا کہتا ہے استثنا 9:9 کے اندر۔ جب میں پتھر کی دونوں لوگوں کو، یعنی اس عہد کی لوگوں کو جو خداوند نے تم سے باندھا تھا، لینے کو پہاڑ پر چڑھ گیا، تو میں 40 دن اور 40 رات وہیں پہاڑ پر رہا، اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا۔ اب یہاں پہ کیا کہا کہ نہ میں روٹی کھائی اور نہ میں پانی پیا، اور جب خداوند کا بندہ موسیٰ خداوند کے ساتھ رفاقت میں ہے، خداوند کے ساتھ اپنے وہ حکمات جو خداوند دینا چاہتا ہے ان کو لینے کے لیے گیا ہے، اور وہاں پہ خداوند خدا کے سامنے اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اور اس نے وہاں پہ خداوند کے ساتھ جو ہے ایک بہت بڑے دن، زیادہ دن جو ہے وہ رفاقت کی ہے، اور اس رفاقت میں جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہ میں نے روٹی کھائی ہے اور نہ میں نے پانی پیا ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی خدا کے کلام کے مطابق جو ہے ہمیں یہ درست نہیں ہے کہ ہم آگ کا پکا ہوا نہ کھائیں اور باقی چیزیں استعمال کریں۔ یہاں پہ کھانے سے جو ہے ہمیں ایک پرہیزگار ہونا ضروری ہے، ایسا پرہیزگار نہیں کہ جیسے لوگ ہم پہ اعتراضات کرتے ہیں کہ کھانا، یہ مسیح لوگ جو ہیں یہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن آگ کی پکی ہوئی چیزیں نہیں کھاتے، اور یہاں پہ ہمیں کلام خدا ایک پرہیزگاری کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ نہ تمہارے منہ میں کوئی کھانے کی چیز جائے، اور یہاں تک کہ تم پانی بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اور جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں استثنا کے اندر تو آگے 18 آیت میں بھی یہی بات کو لکھا ہے کہ اور میں پہلے کی طرح 40 دن اور 40 رات خداوند کے آگے اوندا پڑا رہا، اور میں نے نہ روٹی کھائی اور نہ پانی پیا، کیونکہ تم نے بڑا گناہ کیا تھا۔ اب پھر دوبارہ جو ہے جب اسرائیل نے ایک گناہ کیا ہے، اب انہوں نے گناہ کون سا کیا تھا کہ جب خدا کے ساتھ موسیٰ اوپر گیا ہے، وہ حکمات لینے گیا ہے، 10 حکمات خداوند سے وصول کرنے گیا ہے، خدا نے موسیٰ کو 10 حکمات دیے ہیں، اور جب خدا نے موسیٰ کو حکمات دیے تو خدا نے اس پہاڑی کے اوپر ہی اسے آگاہ کر دیا اور اسے بتا دیا کہ نیچے تیری امت جو ہے، نیچے تیری قوم جو ہے، نیچے جن کا تو رہبر بن کے نکلا ہے، وہ قوم نے نیچے کیا بنا لیا ہے؟ اپنے لیے بچڑا بنا لیا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ بڑا گناہ کیا ہے اور خدا کی مخالف سمت میں، خدا کے برابر میں کسی اور کو خدا بنا لیا ہے، کسی اور کو سجدہ کرنا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ کلام خدا کہتا ہے کہ تم غیر معبودوں کو سجدہ نہ کرنا، نہ کسی تراشی ہوئی مورت کے آگے جھکنا، نہ کوئی ہاتھ کی کاریگری بنکی ہوئی چیز کے آگے جھکنا، اور خداوند خدا کا یور خدا ہے تو اپنے خداوند خدا ہی کو سجدہ کرنا۔ اور یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ تم نے بڑا گناہ کیا تھا، اور جب تم نے گناہ کیا تھا تو یہ بزرگوں پہ واجب ہے، پاسبان پہ واجب ہے،
खादम पे वाजिब है कि जब उसकी कलीसिया को गलती करे, जब उसके कलीसिया का कोई खानदान गलती करे, या उस खानदान के बुजुर्ग पे ये वाजिब है, उस घराने के दुआ को जिंदगी रखने वाले पे ये वाजिब है कि खुदावंद खुदा के आगे ऊंधा पड़ा रहे, खुदावंद के आगे झुक जाए, खुदावंद के आगे अपने आप को पेश कर दे, खुदावंद की हजूरी में अपने आप को सरेंडर कर दे और खुदावंद खुदा के आगे फरियाद करना शुरू कर दे। और लिखा है कि और मैं पहले की तरह 40 दिन और 40 रात खुदावंद के आगे ऊंधा पड़ा रहा और मैंने ना रोटी खाई और ना पानी पिया। और ये बात अगली बात जब हम देखते हैं तो लिखा है कि खुदावंद के सामने बड़ी आजिज़ी से अपने गुनाहों का क्या करना, इकरार करना। रोजे के म्यार को ये पूरा करता है। जब हम खुदावंद के आगे अपने गुनाहों का रोजा रखते हैं तो फिर ये बात हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है कि हम इस म्यार को पूरा करें। और जब हम खुदा के आगे झुके और इसके लिए हवाला निकालें, जो पहला यूहन्ना और उसके पहले बाप की नामी आयत है, और जब हम खुदावंद खुदा के आगे आए और बड़ी आजिज़ी से आए, खाकसारी के साथ आए, हलीमी के साथ आए, फरोतनी के साथ आए, और जब अपने खुदावंद खुदा के आगे आए तो खुदावंद खुदा के आगे आकर अपने गुनाहों का क्या करें, इकरार करें, उससे तौबा करें। और जब हम इस हवाले को देखते हैं तो यहाँ पे हमें जी यूहन्ना 1 बाप और नामी है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करे तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। कौन है? खुदावंद। जब हम अपने गुनाहों का क्या करें, जब हम अपने गुनाहों का इकरार करें और उनसे तौबा करें तो खुदावंद हमारा खुदा जो है, जब आप आजिज़ हो जाएंगे, जब आप खाकसार हो जाएंगे, जब आप हलीमी की तरफ कदम बढ़ाएंगे, जब आप खुदा के साथ एक रिश्ते को कायम करेंगे, जब आप खुदावंद की कुर्बत को हासिल करेंगे, जब आप खुदावंद की नजदीकी को हासिल करेंगे तो आप पे ये वाजिब है कि अपने गुनाहों का इकरार कर लें, क्योंकि आपने रोजा रखा हुआ है। और जब आपने रोजा रखा है, और कुछ लोग जैसे यसाया कहता है कि तुम इसलिए रोजा रखते हो ताकि क्या करो, झगड़ा और रगड़ा करो। रोजा भी रखा हुआ है, इकरार भी नहीं अपनी जिंदगी का किया, तौबा भी नहीं की है, और लोगों की मुखालफ सिमत में खड़े हैं। और फिर जब हम रोजा रखें तो सबसे बड़ी बात जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, अपनी जबान पे खुदा के निगहबान को मांगे। जब आप रोजा रखें तो खुदावंद खुदा के आगे अपनी जबान पे निगहबान को मांगे, इसलिए कि खुदावंद से कहें कि खुदावंद मैं आपकी हजूरी में आया हूं और मेरी जबान पे अपने निगहबान को बिठा दे, कोई भी नकमी बात जो है वो मेरे मुंह से ना निकले, और जब मेरे मुंह से जो भी बात निकले वो तेरे जलाल के लिए हो, वो तेरे जलाल के लिए हो। और आज हमारी ज़बानें जो है उसका अंदाजा ही नहीं है, हमें अंदाजा नहीं है कि हम रोजा भी एक साइड पे रखते हैं, हम कहते तो रोजा है, लेकिन एक फैमिली के अंदर गया मैं आज कल रात को, और वहां पे मैंने देखा एक भाई रोजा रखा हुआ है, खुदा के साथ रफाकत में है, तो घर वालों पे इतना प्रेशर डाल रहा है कि ऐसे जैसे कहता है कि फिर आप जानते हैं कि जब टाइम ओवर होगा तो फिर मेरा जो है वो हो जाता है। और ये कौन सा रोजा है आपका?
اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ عاجز نہیں ہیں، آپ وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ ہمارا ٹائم اوور ہو جائے تو ہمارے جو ہے وہ ہم ہائپر ہونا شروع ہو جائے۔ یہ کون سا روزہ ہے؟ پھر یہ روزہ نہیں ہے، پھر یہ شرارت کے موقع ہیں، یہ شرارت کے موقع ہیں، ہمیں ان سے باہر نکلنا ہوگا۔ اور اگلی بات، دانیال کی کتاب نامہ باب 3 آیت، خدا کے جب روزہ رکھیں تو آپ خدا کے چہرے کا، خدا کے دیدار کے مشتاق ہوں۔ دانیال کی کتاب نکال لیں اور اس کا نامہ باب 3 آیت ہے۔ اب کیا کہتا ہے دانیال، کیا کہتا ہے؟ اور میں نے خداوند کی طرف رخ کیا اور میں نے منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راگ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا۔ اب دانیال نبی ہمیں ایک نصیحت کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے رخ کو کس کی طرف موڑا ہے؟ خداوند کی طرف موڑا ہے۔ اپنی توجہ جو ہے وہ اپنے خداوند کی طرف کی ہے، اپنا دھیان جو ہے وہ اپنے خداوند کی طرف کیا ہے۔ اور کبھی کبھی ہم دھیان دورہ کرتے ہیں، خدا کو بھی خوش کرتے ہیں اور ابلیس کو بھی خوش کرتے ہیں۔ کلام خدا کہتا ہے تم شیطان اور خدا کے پیالے میں سے اور ابلیس کے پیالے میں سے، دونوں میں سے ایک ٹائم میں نہیں کھا سکتے۔ اور لیکن ہم ایسے لوگ ہیں، مسیح کہتا ہے کہ تم ایک کنویں سے میٹھا اور کھارا پانی نہیں نکل سکتا، اور ہم کہتے ہیں مسیح نے کہا یہ غلط کہہ دیا۔ ہم تو میٹھا بھی نکال سکتے ہیں، کھارا بھی نکال سکتے ہیں۔ کبھی آپ نے اپنے گھروں کے اندر دیکھ لیں، باہر دیکھ لیں، باہر لوگوں کے اندر دیکھ لیں، ایٹ اے ٹائم ان کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہوگی، روزری بھی ہوگی، اور ان کی زبان پہ خدا کا نام بھی ہوگا، اور گالیں بھی دیتے ہیں ان کے ساتھ۔ پھر میٹھا اور کھارا پانی دونوں نکل رہے ہیں۔ اور جب آپ روزہ رکھیں تو آپ کے سامنے جو ہے آپ خدا کے طالب رہیں، اس کے دیدار کے طالب رہیں، اس کے چہرے کے طالب رہیں۔ جیسے موسیٰ خدا کے دیدار کو، خدا کو دیکھنے کا طالب تھا، اس نے خدا کے آگے ریکویسٹ کر دی، اپنی مناجات کو رکھ دیا کہ خداوند آپ مجھے اپنا چہرہ دکھائیے، اپنا دیدار کرائیے، میں آپ کے دیدار کو کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے آدم اور حوا عدن کے اندر خداوند کے دیدار کو کرتے ہیں، خداوند کے چہرے کو دیکھتے ہیں، ویسے ہی موسیٰ کہتا ہے کہ میں خداوند تیرے دیدار کو کرنا چاہتا ہوں، تیرے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور خداوند کیا کہتا ہے کہ موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ کوئی بھی بشر مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا، پھر بھی میں تیری یہ خواہش جو ہے کیا کر دوں گا؟ پوری کر دوں گا، لیکن تو مجھے جاتے ہوئے میرے جلال کو دیکھے گا۔ اور جب ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو مسیح نے بڑے خوبصورت لفظ کہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے باپ کو دیکھا۔ آج ہم مسیح کو دیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں خدا کو دیکھ لیا۔ اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسیح کے دیدار کے مشتاق ہو جائیں۔ جب ہم اپنے دعا اٹھائیں روزے کی حالت میں، جب آپ خدا کے ساتھ رفاقت کریں، خدا کے ساتھ آگے بیٹھ جائیں اپنی مناجات کو لے کر، خدا کے آگے گڑگڑائیں اپنی مناجات کو لے کر، کیونکہ خداوند خدا کا ہمارے ساتھ وعدہ ہے کہ جہاں تم میرا نام لوگے میں وہاں موجود ہوتا ہوں۔ اور خداوند جو آپ کا خدا ہے، جس کے سامنے آپ نے کوئی خوراک نہیں کھائی ہے، جس کے سامنے آپ نے آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، اور اس خدا کے
آگے جب آپ یہ مناجات رکھیں گے کہ خداوند میں آپ کے دیدار کا طالب ہوں، اور وہ خداوند خدا جس نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جہاں تم میرا نام لوگے وہاں میں موجود ہوں، وہ آپ کو اپنا دیدار کرا دے گا۔ لیکن اس کے لیے اصول ہماری زندگی میں ہونا ضروری ہے، اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ضروری ہے کہ ہم خدا کے دیدار کے لیے جائیں، تو پھر ہماری تیاری ضروری ہے۔ اب خدا نے کیا کہا جب بنی اسرائیل قوم نے کہا کہ ہم خدا، تو موسیٰ کیا تو ہی خدا سے صرف باتیں کر سکتا ہے؟ اور موسیٰ کو خدا نے کہا کہ اسرائیل کے بزرگوں کو کہہ کہ 7 دن کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا، اپنے آپ کو 7 دن جو ہے پاکیزگی کی حالت میں رکھنا ہے۔ اگر تم نے میرے ساتھ میرا دیدار کرنا ہے تو اپنا آپ کو جو ہے وہ پاکیزہ رکھنا ہے، کوئی بھی ایسا کام گنونا نہیں کرنا جس سے تمہارا جسم جو ہے وہ ناپاک ہو، اگر تو میرے دیدار کا طالب ہے۔ اور ہمیں بھی جب ہم خدا کے دیدار کے طالب ہوں تو ہماری زندگی کے اندر جو ہے اپنے گناہوں کا اقرار ہونا ضروری ہے، اور خدا کی حضوری میں عاجزی کے ساتھ آنا ضروری ہے، اور خدا کی حضوری میں اپنے گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے جب ہم خدا کے دیدار کے طالب ہوں۔ اور میرے عزیزوں، یہ چیز ضروری ہے کہ ہم خداوند کے آگے جب ہم روزہ رکھیں تو خداوند کے آگے ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ اور اگلی بات جو ہم سیکھنے کو ہے چوتھی، اور وہ ہے اپنے اور دوسروں کے لیے التجا اور سفارش۔ اور اس کے لیے حوالہ تموتیس کا خط، پہلا تموتیس 2:3 2:1۔ پہلا تموتیس 2:1۔ پس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں۔ اب یہاں پہ ہم شکر گزاری کو نہیں دیکھیں گے، یہاں پہ ہم دیکھیں گے مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں۔ اور جب ہم روزہ رکھیں تو اس نظریے سے نہ رکھیں کہ روزہ جو ہے اس کا فائدہ صرف مجھے پہنچے، میں دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہتا۔ دوسروں کے لیے میں روزہ کیوں رکھوں؟ کیا اسے خدا نے توفیق نہیں دی کہ وہ روزہ رکھے؟ ایسے نظریے، ایسے ٹھاٹ اپنی زندگی سے باہر نکال دے، ایسے کنسپٹ اپنی زندگی سے باہر نکال دے کہ آپ یہ کہیں کہ میں روزہ اپنے لیے رکھوں گا اور میں بلیسنگ اپنے لیے حاصل کروں گا۔ اور جب آپ روزہ رکھیں اور جب آپ سے کوئی ریکویسٹ کرے، جب آپ سے کوئی سفارش کرے، جب آپ سے کوئی مناجات کرے تو اس کے لیے وہ مناجات جو ہے آپ روزے کی صورت میں، جو بہن نے کسی بھائی نے کہی ہے، اس کو روزے کی صورت میں خدا کے آگے لے کر آئے۔ اور یہاں پہ کلام خدا کیا کہتا ہے کہ پس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی مناجاتیں اور کیا دعائیں اور التجائیں سب آدمیوں کے لیے کرو۔ لفظ آگے شکر گزاری ہے کیونکہ ہمارا مضمون شکر گزاری نہیں ہے، روزہ ہے۔ اور یہاں پہ مناجات اور دعا اور التجائیں، اب جب بھی آپ کوئی مناجات کریں، منت مان لیں، تو اس کو بھی کلیسیا کے لیے بزرگوں کے درمیان میں لے کر آ جائیں۔ اور جب آپ دعا کو اٹھائیں تو لوگوں کے لیے بھی دعا کو اٹھائیں، لوگوں کے لیے بھی گڑگڑائیں۔ اور جب آپ کسی کی التجا خداوند تک لے کے آئیں اور ان التجاؤں کو بھی خداوند کے آگے پیش کریں۔ اور جب آپ یہ باتیں کریں گے تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ بابرکت ٹھہر جائیں، آپ بابرکت ٹھہریں گے۔ اگلی بات، 5ویں بات، غریبوں کو خیرات دینا۔ جی اس کے لیے متی کی انجیل 6:1 کو ہم دیکھیں گے
روزے کے اندر میں نے بتایا تھا کہ 6 باتیں ہیں، ہم 6 باتوں کو دیکھیں گے۔ متی 6 خبردار جی بیٹا پڑھو۔ خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ جی آگے۔ بس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اب یہاں پہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے روزے کی بات کی تھی کہ روزے کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ دوسروں کا خیال رکھنا ہے۔ روزے کے اندر آپ نے دوسروں کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، میرے ساتھ والے بہن نے، میرے ساتھ والے ہمسائے نے، میری بہن نے، میرے عزیز و قارب نے روزہ کھولا ہے یا نہیں۔ اگر اس کے پاس وسائل نہیں ہے تو اپنا کھانا اٹھا کر جو ہے کلام خدا میں شاگردوں کو مسیح یسوع تعلیم دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تیرے پاس کوئی ایک روٹی ہے تو وہ اپنے ہمسائے کو دے دے، اگر تیرے پاس ایک چوگا ہے تو وہ اپنے دوسرے بھائی کو دے دے، اگر تیرے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے تو دوسرے کو دے دے۔ اور کبھی کبھی ایک پوائنٹ پہ ہم آ کر نہ رک جاتے ہیں، اور یہ پوائنٹ جو ہے خطرناک پوائنٹ ہے، اور اس کو ہم سوچنے میں اور سمجھنے میں غلط ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ لفظ خیرات استعمال ہوا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری پرابلم کیا ہوتی ہے کہ تیرا دایاں ہاتھ جو ہے، تیرا دایاں ہاتھ دے تو بایاں ہاتھ نہ جانے۔ اب خیرات کو جو ہے ہم کہہ دیتے ہیں، ہدیہ بھی اسے کہہ دیتے ہیں، 10واں حصہ بھی اسے کہہ دیتے ہیں، اور سبھی کو ایک جگہ پہ لفظ لا کے نا ہم اس کی تصویر کھینچ کے اپنے لیے کلام کے مطابق نہیں، اپنی ترتیب کے مطابق اس کی تصویر کھینچ دیتے ہیں۔ وہی لفظ ہم ہدیے پہ استعمال کر دیتے ہیں، اور وہی لفظ جو ہے ہم 10ویں حصے پہ بھی استعمال کر دیتے ہیں، جبکہ خدا نے یسوع مسیح نے ہر پوائنٹ کو الگ الگ ہمیں سکھایا ہے۔ اور یہاں پہ خیرات کا مطلب ہدیہ نہیں ہے، خیرات کرنے کا مطلب 10واں حصہ نہیں ہے، یہاں خیرات کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے کہ چرچ نے جو ہدیہ ٹھہرایا ہے وہ خداوند کی حضوری میں، یا آپ 10واں حصہ خداوند کی حضوری میں دیتے ہیں، وہ تو آپ وفاداری سے دیں گے، لیکن آپ کے پاس اگر کثرت سے کچھ پڑا ہے، آپ کے اندر کوئی بوجھ ہے، تو ہدیے سے ہٹ کے 10ویں حصے سے ہٹ کے آپ دیں گے، خیرات کریں گے، اور اس خیرات کا جو ہے آپ کا دایاں ہاتھ جو ہے وہ دیکھ لینا پڑے۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ وہاں باہر جو ہے ہیکل کے اندر خزانہ رکھا، تھوڑی تجوری رکھی ہوئی تھی، جیسے یہ بیٹے نے گلے لائے ہیں اس طرح وہاں پہ ایک تجوری پڑی ہوئی تھی، اور تجوری کے اندر لوگ ڈال رہے تھے، اور لوگ ڈال رہے تھے تو اس عورت نے، ایک بیوہ نے آ کر کیا کتنا ڈالا؟ 2 دمڑیاں ڈالی، اور تاریخ گواہ ہے کہ آج تک اس کا بائبل کے اندر نام زندہ ہے۔ اس لیے زندہ ہے کہ مسیح وہاں کہتا ہے کہ ہر شخص نے اپنے مال کی کثرت کے ثواب سے، فراوانی کی ثواب سے، کہ اس کے پاس زیادہ ہے تو اس تجوری میں ڈالا ہے، اور وہ اس کے پاس جو تھا اس نے سبھی کچھ ڈال دیا۔ ایسے بھی لوگ یسوع سے پیار کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کی فکر نہیں کرتے، وہ اپنی فکر نہیں کرتے، وہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ اور ہم کیسی فکر کرتے ہیں؟ اور یار گلا تے ہے یہ چندہ بھی پائی جایا کرو، مہینے کا چندہ جڑا وہ بھی اپنے کو ہی سیو کرو، 10واں حصہ پانا وہ بھی اپنے کو ہی سیو کرو، سارا کچھ اپنے کو ہی سیو کرو۔ اسی کی کریں گے؟ غریباں چ بانٹ دیا، غریبوں کو دے دیں گے۔
اب ہماری فطرت کے مطابق جو ہے کلام خدا میں کیا لکھا ہے؟ کلام خدا میں جب ایک عورت جو ہے وہ مسیح کے پاؤں پہ عطر ڈالتی ہے اور شاگردوں نے یہ جان لیا ہے، اب وہ آپس میں صلاح اور مشورہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا قیمتی عطر ہے اور یہ بیچ کر جو ہے غریبوں کی مدد کی جاتی، اور مسیح نے ان کے حال کو دریافت کیا ہے، اور مسیح نے ان کے حال جب شاگردوں کے دریافت کیے ہیں، مسیح نے کہا غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، غریب غربا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، تم ان کا خیال رکھ سکتے ہو، تم سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن میں ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں۔ اس نے کہا جو کیسر کا ہے، کیسر سے مراد جو دنیا کا ہے وہ دنیا کو دو، اور جو میرا ہے، لکھا ہے کہ انہوں نے آزمانے کے لیے اسے ایک سکہ دیا، انہوں نے آزمانا چاہا تو اس نے ایک سکہ لیا اور سکے کو دیکھ کر کہا اس پہ تصویر کس کی بنی ہے؟ کیسر کی۔ اور مسیح نے کیا جواب دیا کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، تو جو خدا کا ہے وہ خدا وہ خدا کو دو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سارے یہ اکٹھا کر کے کیسر کو جمع کروا دیتے ہیں، سارا ہدیہ، دسواں حصہ بھی، چندہ بھی اور خیرات بھی، تینوں چیزیں اکٹھی کر کے ہم کیسر کو جمع کروا دیتے ہیں کہ کیسر کیا کرے گا؟ اب کیسر کا کام ہے کہ وہ بعد میں ہمیں دے دے، ہم غریب غربا میں مانیں۔ اور بھائی یہ آپ کے لیے بابرکت چیز نہیں ہے، آپ کے لیے بابرکت وہ چیز ہے کہ جو خدا کا ہے، جو خدا کے چرچ کا یا ہیکل کا ہے، وہ خدا کی حضوری میں وفاداری سے لائیں اور خدا کے ساتھ وفاداری میں چلے، اور خدا آپ کو اس ہدیے کی برکت دے گا، 10ویں حصے کی الگ برکت دے گا اور آپ کی خیرات کی برکت الگ دے گا۔ ہر چیز کی خدا نے علیحدہ علیحدہ جو ہے کیا ہے ان چیزوں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو ایک ہی کر دیتے ہیں، اور یہاں پہ اسی بات کی جو ہے کی جا رہی ہے کہ اپنے اور دوسروں کے لیے غریبوں کی کیا کرو؟ مدد کرو۔ جب آپ روزہ رکھیں تو آپ غریبوں کی مدد کے انتظام مشتاق رہیں کہ میرے محلے میں، میرے آس پڑوس میں غریب وہ ہے جس کے پاس ایک ٹائم کے لیے 24 گھنٹے میں کھانے کے لیے کوئی چیز اس کے پاس نہیں، وہ غریب نہیں ہے جو اچھا روزگار کما رہا ہے، اپنے گھر کا نظام چلا رہا ہے، اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے پال رہا ہے، اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، اچھا پہنا رہا ہے، وہ غریب نہیں ہے۔ غریب وہ ہے جس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اور کلام خدا میں پولس رسول ہمیں کہتا ہے کہ اگر تیرے پڑوس میں اگر کوئی تیرا بھائی یا تیری بہن ننگی ہو، ان کے تن پہ کپڑا نہ ہو، اور تو اسے کہے کہ بیٹی سلامتی سے چلی جا، تیری سلامتی سے اسے کیا فائدہ؟ تیری سلامتی سے اسے کیا فائدہ؟ کیونکہ جو جس چیز کی اسے ضرورت ہے، اس کے تن کو ڈھانکنے کی ضرورت ہے، اگر تو نے اس کے تن کو ڈھانکا نہیں ہے تو تیری سلامتی بے معنی ہے، تیری سلامتی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اسی لیے جو تیرے پاس ہے وہ دے دے۔ شاگردوں کو کہتا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ دے دو۔ اگر تمہارے ساتھ ایک پڑوس بھی چلتا ہے، اگر وہ تیرا چوگا مانگتا ہے تو اپنا چوگا بھی اتار کے دے دے اسے۔ اور جب ہم روزہ رکھیں تو ہماری عادت، ہماری فطرت، ہماری سوچ، ہمارے خیالات ایسے ہونے چاہیے کہ ہم خدا کی راہ میں دینے والے بن جائیں۔ اور اگلی بات، آخری بات یہاں پہ ہم کلوز کریں گے، اپنی دعا اور وعدے کے مطابق زندگی بسر کریں۔ خدا کے کس کے ساتھ؟ اپنی دعا، کہ خداوند کے ساتھ رفاقت میں رہیں، خداوند کے مطابق جو ہے کلام کے مطابق۔ کلام خدا میں کیا لکھا ہے کہ جاگتے رہو، اٹھو اور جاگتے رہو، اور بلا ناغہ کیا کرو؟ دعا کرتے رہو۔ اور ہمیں خدا کے اس وعدے کے مطابق جو ہے دعا کرتے رہنا چاہیے، ہمیں خدا کی حضوری میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے، ہم خدا کے ساتھ رفاقت میں رہے۔ اور دوسری بات جو ہے زندگی وعدے کے مطابق گزاریں کہ خداوند نے ہمارے ساتھ برکت اور بلیسنگ کے کتنے وعدے کیے۔
खुदावंद हमेशा अपने बच्चों को चाहता है, मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। वो देना चाहता है आपको, आपसे उसने वादा किया है, लेकिन वो देगा इस सूरत में जब आप उसके करीब आएंगे। रोजे की हालत में आप उसके करीब आएंगे, दुआ की हालत में आप उसके करीब आएंगे, एक ईमानदार रास्तबाज जिंदगी गुजारेंगे तो खुदावंद आपको देना शुरू कर देगा। आमीन आमीन। अगले दातों की तरफ